آج لوگ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اسلام کے اہم رکن نماز میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھیں تو اس کے ظاہری و باطنی آداب کا لحاظ نہیں کرتے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغ اور مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے مدنی چینل کے سلسلے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے میں اس موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ نہیں سیکھا تو نماز پڑھنا نہیں سیکھا۔ ایک ایسا امام ہے، اس کو یا طریقہ تو بتانا چاہیے نماز سے پہلے۔ یہی سیکھا کہ ان انگلیوں سے نوٹیں گنی جاتی ہیں، جنازے کو کاندھا کیسا دینا ہے طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ سارے کام سیکھے ہیں، کیا ہوا؟ جماعت چلی گئی۔ پہلی صف کا کیوں نہیں سوچتے؟ سنت قبلیہ کیوں نہیں سوچتے؟ نوٹیں گننے آئیں، ایک نوٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی مگر ان انگلیوں سے تسبیح پڑھنے نہ آئے، یہ نہیں سوچتے۔ ٹوڈے از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، نوٹ ایکشن۔ روزگار ایک ضرورت ہے، عبادت مقصد ہے، یہ زندگی ایک ہی بار ہے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی وی بنام تکبیر اولا اور صف اول کی اہمیت مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان کو اول تاخر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل نماز و ذکر اللہ عز و جل میں غفلت سے نجات، تکبیر اولا اور صف اول کی پابندی اور اپنی اصلاح کی ترغیب ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، غم مال سے بچانا مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار ذی وقار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، ہم بے بسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے۔ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے اور اس کا عنوان ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور پچھلے چند بیانات میں ایک بنیادی کانسیپٹ اس عنوان کے تحت بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے پھیلنے میں تاجران، ٹریڈرز کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ان کی انداز تجارت اور ان کا کردار دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب آتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتے تھے۔ تو ٹریڈنگ اور تجارت نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اس کے پھیلنے میں کردار ادا کیا ہے۔ آخر وہ کیسے تاجر تھے؟ ان کا انداز تجارت ایسا کیسا تھا کہ جس سے غیر مسلم اٹریکٹ ہوتا تھا؟ اور آج ہمارا انداز تجارت یا ہمارا کردار ایسا کیسا ہو گیا کہ جس سے مسلمان بدگمان ہوتا ہے؟ کہاں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، اور کہاں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتبار نہیں کر پاتا۔ یہ ایک
ہمارا ایک وقار، ہماری دیانت، ہماری ایمانداری، ہماری سچائی، یہ سب ہماری ہے، اور ہمارا کمنٹمنٹ، یہ سب ہمارا ہے. کمنٹمنٹ از کمنٹمنٹ، وعدے کی وفا، یہ سب ہمارے حصے ہیں، یہ سب ہمارا حصہ ہے، مگر کھو گیا. اسے ڈھونڈنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور پانے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ کہیں سے مل جائے. پتہ آیات اور روایت کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کہاں، یہ کیا چیز ہے، کیسے کھوئی ہے. یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ بیان ہوئی ہیں. ساتھ ہی ایک تاجر اپنی تجارت کے دوران عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے. یعنی ہم نے عبادت و تجارت کو الگ کر دیا. آیا تجارت میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا ڈیورنگ ٹریڈنگ کیا ہم نیکیاں کما سکتے ہیں؟ کیا اس دوران بھی ہم اچھے اور نیک اعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں، یا صرف اس کے لیے مسجد ہی جانا پڑے گا؟ تو بازار میں رہ کر تجارت کے ذریعے نیکی کمانا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ پچھلے نیتیں بھی بیان ہو چکی، اس کے احسان بیان ہو چکا. قرض اگر دینا ہو تو جلدی کرے، لینا ہو تو مہلت دے، یہ سارے بیان ہوا. مال کا عیب بتا کر بیچے، دھوکہ نہ دے. اس طرح کی چند باتیں مدنی پھول اس عنوان پر دیے جا چکے ہیں. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک عنوان دیا ہے تاجر کے لیے کہ تاجر اپنے دین اور اپنی آخرت کو کس طرح بازار میں رہ کر بنا سکتا ہے. اور اس کے تحت بہت کچھ ارشاد فرمایا. چند مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑی پیاری بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، تیرے لیے دنیاوی حصہ ضروری ہے لیکن تو اپنی اخروی حصے کا زیادہ محتاج ہے. دنیاوی حصہ ضروری ہے لیکن تو اپنے اخروی حصے کا زیادہ محتاج ہے. پس تو اخروی حصے سے ابتدا کرتے ہوئے اسے حاصل کر، دنیا کا حصہ تجھے مل ہی جائے گا. بڑی بنیادی وصیت آپ نے نقل کی ابتداً. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ قصص آیت نمبر 77 جو کہ 20ویں پارے میں ہے، آپ نے آیت کریمہ یا کوڈ کی ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں سے اپنے آخرت کے حصے کو بھول نہ جانا، کیونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں نیکیاں کمائی جاتی ہیں. اور اس آیت کے تحت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے تفسیر خزائن العرفان میں جو کچھ لکھا، بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں آپ نے، بڑے پیارے مدنی پھول ہیں. اس کے تحت آپ لکھتے ہیں یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پائے. کس آیت کے تحت؟ اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول. دنیا میں کیا حصہ ہے ہمارا، وہ کیا حصہ ہے جو ہم نہ بھولیں. تو ارشاد فرمایا دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے، دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پائے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت و قوت و جوانی و دولت کو نہ بھول، اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کرے. صحت، جوانی، دولت، ان کو نہ بھول، ان کے ذریعے آخرت طلب کر. کہ حدیث پاک میں ہے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے،
غنیمت جانو. تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت یعنی دولت مندی کو ناداری یعنی غربت سے پہلے، فراغت کو شغل یعنی مصروفیت سے پہلے. آدمی فارغ ہوتا ہے اور اچانک مصروف بھی ہو جاتا ہے، تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور آخری میں ارشاد فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ زندگی ایک ہی بار ہے، اسی میں عمل کرنا ہے، دوسری ملنی نہیں ہے. اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے، میں نے اس کو انگلش میں پڑھا تھا، مجھے انگلش کا اس کا ٹرانسلیشن بہت اچھا لگا. ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. ٹوڈے دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب ہے، عمل نہیں ہے. یہاں عمل ہے. تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ہمیں، اور تاجر ہو گئے، پورا جو میں چیپٹر میرے سامنے وہ تاجروں کا ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے. اور اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مدنی پھول دیا، اس کا میں نے سب سے پہلے جو بیان کیا تھا، جس میں نیتوں کا بیان تھا کہ تاجر جب گھر سے بازار کی طرف آئے، اچھی نیتیں لے کر آئے، حسن اخلاق کی، احسان کرنے کی، سچ بولنے کی، اس طرح کی نیت لے کر. وہ بیان میں سب سے پہلے کے اجتماع میں کر چکا. آج ایک اور مدنی پھول جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے دنیاوی بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے. اور اس کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 37 اس کے تحت بیان کی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے مفسرین نے بہت کچھ مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ نماز سے ان کو ان کی خرید و فروخت اور ان کا کوئی سودا ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، انہیں نماز برپا رکھنے سے نہیں روکتا، انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ ساری چیزیں اس کو روکتی نہیں ہیں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی. آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھی، یہ آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل، ایسے لوگوں کے حق میں. یعنی یہاں پر جو بات کہنے کا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مقصد ہے، میرے تاجر اسلامی بھائیوں، میرے ٹریڈر اسلامی بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم بازار میں ہیں اور عموماً 3 یا 4 نمازیں بازار میں آتی ہیں. یہاں پر ہمیں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا سودا، تمہاری خرید و فروخت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں نماز سے غافل نہ کر دے، تمہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہ کر دے. تو یہاں پر ہمیں نماز قائم کرنے، ہم بھلے بازار میں کیسے ہی رش ہے، کیسی ہی تیزی ہے یا کیسی مندی ہے، کہ گاہک کے فکر میں ہو یا گاہک کے ساتھ گفتگو میں ہو، سب صورتوں میں جب نماز کا وقت ہو جائے ہمیں نماز کے لیے چلے جانا چاہیے.
اچھا، اب اس مقام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تاجروں سے فرمایا اپنے دین کو، ابتدائی دین کو، فرسٹ ٹائم کو، کہ پہلے حصے کو اپنی آخرت کے لیے بناؤ اور بعد والے کو دنیا کے لیے. فرماتے امت کے نیکوکار لوگ جو گزر گئے وہ دین کے اول و آخر کو آخرت کے لیے اور درمیان والے کو تجارت کے لیے بناتے تھے. ابتدائی وقت فرسٹ ٹائم بھی آخرت کے لیے، اور تھرڈ ٹائم وہ سیکنڈ ہاف عموماً یہ ہمارا ظہر اور یہ درمیانی وقت ہوتا ہے نا، لیکن سیکنڈ ٹائم اگر تھرڈ ٹائم لیا جائے تو جب وہ دن ڈھل رہا ہوتا ہے، جب عصر کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، تو مطلب آخری حصہ جو ہے نا وہ آخرت کے لیے، پہلا اور آخری حصہ یہ آخرت کے لیے کر دو، بیچ کا حصہ تم اپنے لیے، اپنی تجارت کے لیے کر دو. اور پھر حدیث پاک یہاں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کی، جب فرشتے کسی بندے کے اعمال نامے لے کر جاتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے دین کا اول و آخر ذکر خدا بندی اور نیکی میں گزارا ہے، تو درمیان والے برے اعمال یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اور ایک اور روایت نقل کی کہ رات اور دن کے فرشتے طلوع فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، جبکہ وہ بہتر جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا. پھر امام غزالی فرماتے ہیں پھر جب دین کے درمیان، دوران دین کے درمیان میں ظہر کی اور اس کے بعد عصر کی اذان سنے تو وہ کام میں مشغول نہ ہو جائے. تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ کام میں مشغول نہ ہو جائے. ابھی اقامت کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، لیکن پہلے ایک تصور ہوتا ہے، میں جو غور کیا میں تو اتنے بڑے بڑے تو علاقے نہیں ہوتے تھے مسجدیں، تو اقامت کی آواز بھی آ جاتی تھی. تو فرماتے اذان سنے تو اقامت تو بڑی دور کی بات ہے، اذان سنے تو وہ کام میں مشغول نہ ہو جائے بلکہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی تمام مصروفیت کو چھوڑ دے، کیونکہ پہلے وقت میں امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی فضیلت کا چھوٹنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس میں سے کچھ بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. یہاں پر میرے آقا سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جس اہم ترین بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تاجر یہ بازار کی مصروفیت میں اول تو نماز نہ چھوڑے. آپ کو ایک بہت بڑی تعداد مارکیٹ میں ملے گی نماز ہی ہے، لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ہوتے رش ہوتا ہے، جو جماعت کے لیے آ رہا ہوتا ہے رش ہوتا ہے، دوسری جماعت ہو رہی ہے تو تیسری جماعت ہو رہی ہے، جماعتیں ثانی ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہوا؟ بس یار لیٹ ہو گیا، جماعت چلی گئی، لیٹ ہو گئی جماعت چلی گئی. یہ جماعت جانے کی بات ہے. میں کہتا ہوں تکبیر اولیٰ کا کیوں نہیں سوچتے آپ؟ پہلی صف کا کیوں نہیں سوچتے؟ میں اذان مسجد میں بیٹھ کر سنوں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ سنت قبلیہ کیوں نہیں سوچتے؟ سارے کام ہم نے سوچے، یہ نہیں سوچتے. ایک روزگار تو ایک ضرورت ہے نا، روزگار ایک ضرورت ہے، عبادت مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہترین اور افضل ترین عبادتوں میں نماز. اچھا نماز کا وقت آیا نا، اذان ہو گئی، آپ کے علم میں ہے کہ اب میں مسجد جاؤں گا، مجھے استنجا وضو کرنا ہے، تھوڑا وہ رش بھی ہوتا ہے، میں کتنی دیر پہلے جاؤں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو 10 بجے مارکیٹ پہنچنا ہے، جس کو نوکری کے جو پتا ہے 9 بجے پہنچنا ہے، تو وہ کتنی جلدی نکلتا ہے؟ اس کو ٹریفک کا اندازہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ گاڑی لگے گی، بس ملے گی اس کو 15 منٹ لگے گی، بس پہنچائے گی تو 15 منٹ لگے گی، اسٹاپ سے اتر کے پیدل جاؤں گا تو 15 منٹ لگے گی، پھر میں 9 بجے پہنچوں گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں لیٹ پہنچوں گا تو لیٹ پر میری کٹوتی ہو جائے گی، مجھے کارڈ پنچ کرنا پڑے گا، یا میٹنگ ہے کسی کو آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا تو میٹنگ میری پوسٹ پون ہو جائے گی، وہ
آدمی اٹھ کر چلا جائے گا تو آدمی 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے. بعض اوقات 2 پیسے کمانے کے لیے آدمی 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے. میں کہتا ہوں تکبیر اولیٰ پڑھنے کے لیے آپ اور ہم پہلے مسجد میں کیوں نہیں پہنچتے؟ دولت کس قدر غالب ہے، کاروبار کس قدر غالب ہے، اور مجھ پر تکبیر اولیٰ کی میری کوئی سوچ ہی نہیں. مجھے سنت قبلیہ ادا کرنے کی سوچ ہی نہیں کہ سنت قبلیہ بھی مجھے ادا کرنی ہے، کہ سنت قبلیہ کے ثواب کماؤں. پھر سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد میری زندگی کے وہ لمحات بھی تو آئے کہ میں فرض نماز کا مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں، اور اس دوران میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، قرآن پاک نکال کے میں تلاوت کر رہا ہوں، مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر میں جماعت کا انتظار کر رہا ہوں، اور جماعت ختم ہونے کے بعد میں سکون اور اطمینان سے سنت بادیہ ادا کر رہا ہوں، نفلیں ادا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیونکہ کاروبار تو ہم 100% لیول پہ جا کر کرتے ہیں نا، کوئی بھی کاروبار اپنے 100% پہ کیا جاتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے. ایک ایک پائے کا حساب رکھا ہے. نہیں 10 روپے بھی نہیں چھوڑوں گا. نفع ہی 10 روپیہ کہاں سے چھوڑوں گا؟ نفع پورا نہیں چھوڑیں گے، کاروبار پورا نہیں چھوڑیں گے، گاہک کو پورا نہیں چھوڑیں گے. اور جب نماز کا وقت آئے گا، میں نے نمازی کی بات کر رہا ہوں، جو بے نمازی ہے میں تو اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، یا تو میں نمازی کا ذکر کر رہا ہوں کہ نمازی بھی جب مسجد میں آیا تو اس مسجد میں آنے کے بعد بھی کیا اس نے تکبیر اولیٰ پائی؟ کیا جماعت پوری پائی؟ پہلی رکعت نکل گئی، دوسری رکعت نکل گئی، تیسری رکعت نکل گئی، چوتھی رکعت میں جا کر اس کو مطلب کہ وہ بھی قاعدہ آخرہ ملا، جیسے تیسے اس کو قاعدہ آخرہ ملا، پھر اس نے اپنی نماز پوری کی. دکان تو اس طرح ہم نہیں چلاتے، کاروبار تو ہم اس طرح نہیں چلاتے. کاروبار میں سب سے پہلے مارکیٹ میں آتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں. مارکیٹ کے بند ہونے کا ٹائم ہم کو پتا، مارکیٹ کے کھلنے کا ٹائم ہم کو پتا. اور جو دیر سے مارکیٹیں کھلتی ہیں سارے دیر سے آتے ہیں، لیکن کرتے سب ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا، مارکیٹیں بڑی دیر سے کھلتی ہیں. کوئی 11 12 بجے کو مارکیٹ کھلنے کا ٹائم ہے، سارے کرتے ہیں، لیکن جلدی کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ لوگ کیا کہیں گے. جلدی اس لیے نہیں آتے، لوگ کیا کہیں گے. چوکیدار جو ہوتے ہیں ہمارے مارکیٹوں کے اندر عموماً وہ تالا بھی نہیں کھولنے دیتے. ہم تو دیر تک بیٹھے ہیں، مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. جلدی آ جائیں، مارکیٹ کھلتی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کاروبار نہ ہونے، مال نہ ہونے، دولت نہ ہونے، بینک بیلنس نہ ہونے، کسی بھی چیز کے نہ ہونے کی اتنی کرن ہے. کبھی اس رجسٹر پر غور کیا جس کے اندر نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں؟ اپنا وہ اکاؤنٹس کا رجسٹر یاد ہے، اس کو روز چیک کرتے ہیں، جاتے ہوئے ڈیلی ڈائری مینٹین کرتے ہیں کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنا گوایا، کتنا قرضہ دیا، کتنا کیش کام کیا، سب اکاؤنٹیبلٹی کر کے جاتے ہیں. اس دن میں نے کتنی نیکیاں کمائی، کتنی برائیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنا جھوٹ بولا، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کس قدر میں نے اپنے نامہ اعمال میں برائیاں لکھوائی. کیا کبھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ ٹوڈے از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، ناٹ ایکشن. کیوں نہیں کرتا اکاؤنٹیبلٹی؟ اس تکبیر اولیٰ اور اس جماعت کا لحاظ کیوں نہیں کرتے جس کے بارے میں شریعت نے اس قدر تاکیدیں اور اس قدر اس کے فضائل بیان کیے؟ ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. یہ حضرات دنیا و مافیا، یعنی جو کچھ دنیا اور اس میں ہے، سب اسے تکبیر اولیٰ کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے. چنانچہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم مناتے. یہ ان کی کیفیت تھی. اور حالت یہ تھی، ان کا اپنا مدنی ذہن یہ تھا کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک بار میری جماعت فوت ہو گئی. کوئی عذر ہوگا، زبردست عذر ہوگا، جماعت کے ترک ہونے کا عذر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ جماعت واجب نہیں رہتی، تو کوئی عذر، جیسے جماعت چلی گئی، ان کی جماعت فوت ہو گئی، تو آپ فرماتے صرف حضرت ابو اسحاق بخاری جو ایک بڑی پیاری قید ہے، آپ فرماتے حضرت سیدنا حاتم اسم کہ جب میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف حضرت
ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری تعزیت کی، فرماتے اور اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو 10,000 سے زائد لوگ میری تعزیت کرتے. افسوس لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت سے زیادہ دین کی مصیبت آسان ہو گئی. یعنی یہ اتنی زبردست حکایت ہے کہ آدمی کی تکبیر جماعت فوت ہو گئی تو آپ کا یہ تھا کہ جماعت فوت ہو گئی تو مجھ سے تعزیت کی جاتی، آپ کی جماعت فوت ہو گئی، آپ کی جماعت. آپ غور کیجئے کہ اکیلے پڑھے نماز تو جماعت 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اب 27 گنا ثواب میرا چلا گیا، موٹا نفع چلا جاوے تو اب میں نہیں سمجھتا کہ نیند آوے، اس دن پورا موڈ خراب. اور جو عملے کی اور نوکر وغیرہ کی جو مطلب ان کا جو ستیہ ناش ہوگا وہ الگ، جو کچھ ہوگا، گھر میں جھگڑا ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، بس موٹی پارٹی چلی گئی، نفع چلا گیا، موٹا نفع چلا گیا. یہاں پر 27 گنا ثواب جماعت سے نماز پڑھنے کا تھا، وہ چلا گیا. افسوس بھی نہیں ہے نا، افسوس اس بات کا ایک افسوس بھی نہیں ہے. اس قدر مطلب کہ دنیاوی معاملات ہمارے لیے عجیب و غریب ہو گئے. لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے تاجر اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت ہونی چاہیے. ایک کاش کہ میرا تاجر اذان مسجد میں سنے، وہ دن بھی آ جائے. آ سکتا ہے، آپ کوشش کریں تو آ جائے گا، آپ کوشش کریں تو آ جائے گا. ہمارے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ پرانے جب ذمی کا دور تھا، ذمی کفار جو ہوتے تھے جو ذمہ دیتے تھے اور اسلام ان کو پھر تحفظ دیتا تھا، تھے کفار، ذمی کفار تھے، تو اب ایمان تو لائے نہیں تھے لیکن ذمی کفار ان کے یہاں کام کرتے تھے. تو ہمارے بزرگان دین دکانیں ذمی کفاروں کے سپرد کر کے مسجدوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنا بہت بڑا حصہ مسجد میں گزارتے تھے اور بازار میں نیکیاں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. بات یہاں میں عبادت کی جب چلی ہے تو میں نے اس نے تکبیر اولیٰ کو لیا ہے اور پہلی صف کے بارے میں ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جہاں اپنے آپ کو صف اول میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر تاجر چاہتا ہے کہ میں صف اول کا تاجر بنوں، چاہتا ہے میں صف اول کا تاجر بنوں. صف اول کا نمازی کیوں نہ بنو، تاجر صف اول کا بنو جو یہیں رہ جائے گی، نمازی صف اول کا نہ بنو جو قبر و آخرت میں کام آئے گی. وہاں کی کیوں نہیں، مطلب اصل میں ہماری سوچ میں وہ مرنے کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ بہت وہ مدھم ہو گیا ہے، بہت مدھم ہو گیا، ہلکا پڑ گیا. مرنا ہے اور وہاں کی تیاری کرنی ہے. میں نے بازار میں 10-12 گھنٹے گزارے، میں نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی. اس کے لیے میں نے سب سے نماز، کیونکہ بہت بڑی تعداد بازار کی. اگر میں کہتا ہوں اگر میرے سارے تاجر بازار میں جو ہوتے ہیں یہ نماز ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، آئے ہائے ہائے. یعنی آپ غور کیجئے کہ پہلی صف کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اگر یہ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرہ اندازی ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر مطلب کہ فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے. پہلی صف کا ثواب اتنا ہے. تو یہاں پہلی صف کیا، آدمی جلدی بھی آ کر کونے میں بیٹھا ہوتا ادھر دیوار سے ٹیک لگا کر اور پڑھ رہا ہوگا، جماعت تکبیر ہو جائے گی، کھڑی ہوگی، ہلتے 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 تو چوتھی پانچویں صف میں آئے گا. ارے بھائی جان پہلی صف، اللہ تعالیٰ کی توفیق، آپ مسجد میں جلدی آ گئے ہو خود عقل سے کام لو، پہلی صف میں جا کر ہو رہا تو وظائف پڑھ لو نا، کونے میں کیوں بیٹھے ہوئے. تو مسجد میں آتے ہی آگے کہ پہلی صف میں جا کر آدمی سنت ادا کرے اور پھر بیٹھ جائے، جماعت کا انتظار کرے اور اپنی تکبیر اولیٰ کو پائے. منقول ہے کہ ایک شخص کو غمگین پایا گیا، غم، دکھی تھا. اس سے وجہ پوچھی، بولی دکھی ہو؟ تو بتایا میں نے بتانے لگے میرے 10 مال بردار اونٹ کھو گئے، اونٹ پر مال لدا ہوا تھا، 10 مال بردار اونٹ کھو گئے، اس لیے غمگین ہو. تو ارشاد فرمایا میں تو سمجھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے اس لیے تم اتنے غمگین ہو. اس نے کہا تکبیر اولیٰ کی اس قدر اہمیت ہے؟ تو بتایا تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں موجود
ہر شے سے زیادہ اہم ہے تکبیر اولا. تو اب ہم نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بازار میں اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. اور جیسے ہی مطلب آپ کو اذان کی آواز آئے تو ماشاءاللہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھے جاتے ہیں. اسے ہی درود پاک کی آواز کانوں میں آئے, اپنے کام کو سمیٹ لیں. کوئی بھلے کیسا ہی موٹے سے موٹا گاہک ہے, یہ لے کر جائے گا کنفرم تو نہیں ہے نا, لے کر جائے کنفرم تو نہیں ہے نا, ڈیلنگ چل رہی ہے, سودا ہو جائے گا کنفرم ہے نہیں ہے نا. ایک کنفرم چیز ہے اللہ کی رحمت سے, وہ کیا ہے کہ آپ کے کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے, درود پاک ہوا, سمیٹ لیں, اس کو بھی تسلی دے کر آپ بھی بیٹھ جاؤ. اب جو مؤذن کہتا ہے نا دوہرا دو, ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 15 کلمات ہیں اذان کے, کتنی نیکیاں ہو گئی, کتنی منٹ میں؟ بیپاری آدمی ہو یار, سوچو تو صحیح, 2-4 منٹ میں 30 لاکھ نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں. تو یہ ڈیلنگ زیادہ اہم ہے یا یہ 30 لاکھ نیکیاں؟ پھر عصر کی جواب دیا 60, مغرب کا جواب دیا 90, اور اگر عشاء بھی دیکھی تو عشاء کا جواب دیا کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ مارکیٹ میں بیٹھ کے نیکیاں یہ سب روزانہ کما کر جاؤ. کیسی لائن کیسی ہے یہ کام کیسا, روز کے 1 کروڑ 20 لاکھ نیکیاں. تو یہ مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے کی بات کر رہا ہوں, اور غزہ قسمت کے فجر کی اذان کا جواب دینا نصیب ہو جائے, اس کے لیے جلدی سونا پڑے گا. یہ فجر کی اذان کا جواب دور کی بات ہے, فجر کی نماز نکل جاتی ہے. کہتے ہیں 4 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, دعا کرو فجر کی نماز بھی ہو جائے. ارے بھائی فجر کی نماز پڑھنی تو جلدی سو جاؤ. تو میں فلاں محفل میں گیا تھا, تو وہ رات دیر ہو گئی تو فجر جماعت چلی گئی یا نماز چلی گئی. ارے عجیب ہو, عاشق رسول بھی بولتے خود کو, اور بولتے کہ میری فجر کی جماعت چلی گئی, نماز چلی گئی. کیوں؟ میں محفل میں تھا, نعت خوانی میں تھا. ارے بھائی نعت خوانی تو نماز ہی بناتی ہے, نعت خوانی کو نماز سے دور تھوڑی کرتی ہے. سرکار کی ثنا خوانی تو نماز ہی بناتی ہے, سرکار کی ثنا خوانی تو داڑھی والا بناتی ہے. جس کی نعتیں پڑھتے ہیں, روتے ہیں, جھومتے ہیں, وہ امامے والے تھے. نعت خوانی تو امامے والا بناتی ہے, نعت خوانی تو عاشق رسول بناتی ہے, اور عاشق رسول تو نمازی ہوتا ہے. یہ مطلب ایک مستحب کام تھا. اور اگر بالفا کو لگتا ہے کہ میں یہ آپ کو کس نے کہا تھا, نماز سب سے پہلے, نعت خوانی ہونی چاہیے, محفلیں ہونی چاہیے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن نماز فرض نماز. آپ اس کو اس روایت سے غور کیجئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز میں کسی کو نہیں دیکھا. جب بازار تشریف لے گئے تو ساتھ ہی ان کا مکان بھی تھا. والدہ سے دریافت کیا, صبح کی نماز میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں پایا. انہوں نے عرض کی, رات میں نماز پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی, رات میں نماز پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی. فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام یعنی عبادت کروں. جماعت واجب ہے, اور فجر کی نماز جماعت سے پانے کے لیے بنیادی چیز ہے آپ جلدی سو جائیں. رات کو کچہری لگانے کے بجائے, رات کو دیر دیر تک دوستوں میں گپے لگانے کے بجائے, یہاں وہاں جانے کے بجائے سو جائیں. اور آپ کو محفل نعت ملتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر نمازوں کا خیال رکھیں, نمازوں کا خیال رکھیں. اپنی نماز اور جماعتیں نہیں چھوٹنی چاہیے, اور اگر محفل کرنی بھی ہے تو پھر گلیوں میں نہیں کرنی چاہیے. یہ امیل سنت کا پرانا مدنی پھول ہے, گلیوں میں نہ کریں کہ گلیاں بند, ختم, راستے بند ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دعوت اسلامی, اللہ تعالیٰ میرے باپا کو سلامت رکھے, انہوں نے اس کی شد و مت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے کہ گلیاں بند مت کرو, ہارن نہیں, یہ سب نہیں کرو, اور لوگوں کو سونے دو اور راستے کھلے رکھو. حقوق عامہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ کاریاں نکلیں گی, موٹر سائیکل نکلتی ہیں, پیدل نکلتے ہیں,
یہاں تک کہ جانوروں کا بھی حق ہے، پیدل راستہ ہے، جانور بھی چلیں گے. تو اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے تاجر اسلامی بھائیوں، بات کر رہا تھا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. تو تاجر کو سب سے پہلے تو نمازی ہونا چاہیے، نمازی پابند ہونا چاہیے اس کو نماز کا. اور نماز کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ عز و جل کے کرم سے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آج تک یہ سستی تھی تو اس کو دور کریں اور یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں گا. اور تکبیر اولا پہلی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے. دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر ہے تکبیر اولا. اور جب آپ کو اور ہم کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر اتنے نمازی ہوں گے تو پھر اتنی پہلے سے تیاری کریں کہ اب خامخواہ لیٹ کرنے کے بعد اب یہ عذر کرنا کہ وضو خانے پہ بہت رش تھا. اب جب وضو خانے پہ رش ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی اور پھر وضو درست نہیں ہوگا. یا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وضو خانے پہ بیٹا کوئی صحیح وضو کر رہا ہوگا تو پھر اس کو اپنے سمجھائیں گے، اے بھائی جلدی کرو جلدی کرو، پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جماعت کی فکر نہیں ہے. ارے حاجی صاحب جماعت کی فکر آپ کو تھی تو پہلے آ جاتے یار. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وضو خانے پر اتنے لوگ بیٹھیں گے، رش ہوگا. استنجا خانے میں جائیں گے تو دروازہ پیچھے باہر سے بجاتے رہیں گے، ارے جلدی کرو جماعت کا ٹائم ہے. پتہ نہیں تھا رش ہوتا ہے. وہ اندر بیٹھا وہ اس کو تکلیف دے رہے ہو، وہ آپ کے دروازے بجانے تھے تو وہ زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا. تو جب پتہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، میں نے تکبیر اولا پانی ہے، سنت قبلی ادا کرنی ہے، تو آپ کو کتنی جلدی آنا پڑے گا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ وقفہ ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ پہلے اذانیں ہوتی ہیں. تو اتنا پہلے آدمی دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، کھڑا ہو جائے. بیٹھ کر باتیں کرنے سے، چائے پینے سے، ان تمام چیزوں سے میرے میٹھے اسلام بھائیوں مسجد کی جماعت تکبیر اولا پہلی صف افضل ہے. اور اللہ توفیق دے تو سنت قبلی ادا کرنی چاہیے. کون کون نیت کرتا ہے؟ سنت قبلیہ کے ساتھ انشاءاللہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں گے. اگر میرے بازار کے اندر یہ آئے تو گاہک بھی سمجھ جائے گا نا کہ اس کی دکان پہ جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے نماز کے بعد، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. اور درست نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے ہمارے بازاروں کا انداز تبدیل ہو جائے گا. اگر درست نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اب اللہ عز و جل کا فرمان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. اب میرا تاجر غور کرے، وہ نمازی، یہ سب آپ ساری باتیں تو میں نمازیوں کے لیے کر رہا ہوں نا، نمازی تاجر ہی سے اس وقت میں مخاطب ہوں. جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں؟ وہ تو اپنے اوپر بس وبال کا وبال لے رہا ہے، عذاب ہی عذاب ہے. جو نماز قضا کرنا، تو جو ایک جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہونا ہے. تھانے کے رجسٹر میں نام آ جاوے تو بلیک لسٹوں میں طبیعت خراب ہو جائے، اور جہنم کے اس دروازے پر نام آ جائے جس سے جہنم میں داخل ہونا ہے. خوف خدا ہونا چاہیے یار، آدمی ڈرے کانپ جائے. آپ تو ماشاءاللہ اگر تاجر ہے اور کاروبار اپنا کرتے تو آپ کا تو ایک ایک آدمی نمازی ہونا چاہیے. جو آپ کے پاس کام کرو بے نمازی کیسے ہو؟ جو گاہک آپ کی دکان پہ آئے وہ نمازی بن جائے، مال لے کے جائے یا نہ جائے آپ کی دکان سے نماز کا تحفہ لے کر تو جائے. تو اب میں یہ غور کرتا ہوں کہ ہمارے مارکیٹوں میں نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نماز نہیں ہے. ہاں مارکیٹوں میں نماز ہے. ظہر میں بھی آپ کو نمازی ملیں گے، ملتے ہیں نا. یہاں تو میں نے پہلی صف کی بات کی، تکبیر اولا کی بات کی، سنت قبلیہ کی بات کی، ٹھیک ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی بات کی. لیکن اب جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر بھی خیانت کیوں ہو رہی ہے؟ پھر بھی ناپ تول میں ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ وہ پھر بھی جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ ارے باجی نہیں بس آپ کو کیا بتاؤں، اتنی خرید بھی نہیں ہے، اور نہیں ہے کر کے پہنا بھی دیتا ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ پھر قرضہ کیوں دبا لیتا ہے؟
لوگوں کا مال کیوں کھا جاتا ہے؟ نمازی ہے، اتنا بڑا نشان بھی ہے، پھر بھی سود لے کر کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ اتنا بڑا نمازی ہے، پھر بھی رشوت دے کر جھوٹا جھوٹا اپنا مال کیوں ان آؤٹ کرواتا ہے؟ نمازی ہے، پھر بھی میڈ ان جاپان کی پرنٹیں کیوں چھپتا ہے؟ یہیں پیچھے گلی میں تو مال بنا تھا یار، سائڈ ایریا سے مال آیا ہے، یہی مال بنایا اور اس کے اوپر چھپا چھپ پرنٹوں پہ پرنٹیں، جاپان کی پرنٹیں لگا رہے ہو۔ نمازی ہے، نشان ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹے تھپے مارتا ہے، میڈ ان تبدیل کر کے بیچتا ہے، پرنٹ غلط کرواتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تانے بانے میں ڈنڈی مارتا ہے، جو ویونگ میں ڈنڈی مارتا ہے، سب آپ کو پتا ہے، غلط لیبل لگا کر مال بیچتا ہے، برانڈڈ مال نہیں ہے پھر بھی برانڈڈ مال کر کے بیچے گا۔ نمازی ہے، میں اس وقت نمازی سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب میرا رب فرماتا ہے نماز، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی و بری بات سے، مگر یہ نماز پڑھ کے بھی اتنی بے حیائیاں کر رہا ہے، اتنی برائیاں کر رہا ہے، اور حرام کھا رہا ہے، حرام مال کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت بددیانتی کرتا ہے، نمازی ہے۔ اب غور کیجئے کہ میرے رب کا فرمان حق حق حق، اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز واقعی برائی سے منع کرتی ہے، مگر میری نماز مجھے برائی سے منع نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ میری نماز درست نہیں ہے۔ جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا، میری نماز درست نہیں ہے۔ تو اے تاجر اسلامی بھائیوں، اپنی نماز درست کرو۔ آپ نے سب کچھ سیکھا، آپ نے کپڑے کی کوالٹی سیکھ لی، آپ 65 35 کو بھی پہچان لیتے ہو، ایک ایک کاؤنٹ پہچان لیتے ہو، برتن پہچان لیتے ہو، کوالٹی پہچان لیتے ہو، ہر چیز پہچان لیتے ہو، 4 دھاگے رکھو دھاگے الگ کر دیتے ہو آپ، اتنی پہچان آپ کے پاس آ گئی۔ اگر نہیں آتی تو نماز پڑھنے نہیں آتی، نہیں آتا تو وضو کرنے نہیں آتا، نہیں آتا تو کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، یہ نہیں سیکھا۔ اور اس کو کیونکہ اس کو آپ نے ٹائم دیا نا، والد صاحب نے بیٹھ کر 10 سال تک آپ کی تربیت کی ہے، تب جا کر آپ کاروبار سنبھالتے ہو، لیکن کبھی مسجد میں آ کر 10 منٹ دیے مجھے نماز سکھا دو، 3 دن مدنی قافلے کے لیے مانگتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بلاتے ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ خود غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے تاجر اسلامی بھائیوں، وہ کیسا تاجر ہے جسے تجارت کرنے آ گئی لیکن نماز پڑھنے نہیں آئی۔ آپ اپنے پوری کی پوری ڈاکیومنٹس پڑھ لیتے، انوائس آپ پڑھ لو، ایل سی آپ پڑھ لو، سارے ایکسپورٹ پالیسیز آپ پڑھ لیں، کسٹم کے سارے آرٹیکل آپ کو یاد ہو گئے، قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہوتی، قرآن کی ایک آیت یاد صحیح نہیں ہوتی، التحیات پوچھے تو پسینہ آ جائے گا، مولانا کو پتہ چل جائے گا میرے کو التحیات تو صحیح پڑھنے آتی نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں جب تک امام صاحب پورا طریقہ نہ بتائیں اپنے کو جنازے کی نماز یاد نہیں رہتی۔ چلو عید کی نماز تو سمجھے کہ سال میں ایک بار ہوتی ہے، چلو وہ آدھی طریقہ بھول گیا کہ زائد تکبیر وغیرہ چلو امام صاحب یاد دلا دیتے ہیں، اب جنازے کی نماز تک تو پڑھنے نہیں آتی۔ اگر امام نہ بتائے تو پھر آپس میں خسر پسر کرتے ہیں، اے کیسا امام ہے، اس کو یا طریقہ تو بتانا چاہیے نماز سے پہلے۔ ارے مولانا اگر 2 منٹ طریقہ نہیں بتایا تو آپ کو خراب لگا، آپ کو اتنا نہیں تھا کہ یار میں مطلب کہ مجھے 60 40 سال ہو گئے، میں نے جنازے کی طریقہ ہی نہیں سیکھا یار، جنازے کو کاندھا کیسا دینا طریقہ ہی نہیں سیکھا، سارے کام سیکھے ہیں، نہیں سیکھا تو نماز پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہی سیکھا کہ ان نوٹوں سے، ان انگلیوں سے نوٹیں گنی جاتی ہیں، یہ نہیں سیکھا کہ ان انگلیوں سے تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے۔ نوٹیں گننے آئیں، ایک نوٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، مگر ان انگلیوں سے تسبیح پڑھنے نہ آئی کہ صحیح تسبیح میں پڑھ لو۔ یہ کیسا تاجر ہے؟ بہت بنیادی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ نماز۔ اگر ہم نماز درست کر لیں اپنی، تو مجھے بہت زیادہ یہ گمان ہے کہ ہم نماز درست کر لیں، نماز انشاءاللہ عز و جل برائی سے بچائے گی۔ آپ دیکھیے ایک وہ شخص تھا جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اب شب و روز اس کے لیے بے قرار رہتا، آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان کی تھی، یعنی میک اپ وغیرہ کر کے یہ جو تعلیم کے نام پر جو بے حیائیاں کرتی ہیں
وہ گلی کوچوں بازاروں میں جو بے پردہ پھرتی رہتی ہیں، ایسی وہ نہیں تھی. وہ نیک عورت تھی. غیر مردوں سے ہنس ہنس کے بات کرنا اس کے مزاج میں ہی نہیں تھا. وہ نیک عورت تھی، غیر مردوں سے پردہ کرتی تھی. البتہ اب وہ زبردستی کا عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ گئی. تھی شادی شدہ، اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ تو کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اس نے اپنے شوہر کو دے دی کہ یہ میرے چٹھی بھیجی ہے کسی نے. اب اس کا شوہر بھی پرہیزگار آدمی تھا، نیک تھا، عقل مند بھی تھا. احمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں یا تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی عقل و آبرو کا نیلام نہیں کیا تھا. نیز بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے حیاؤں کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا. اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو نماز و سنتوں اور پردے کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا. نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامہ دیکھ کر اس سے مومنہ سے میم صاحبہ نہیں بنا دیا تھا. اس سے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا. دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی. اس نے اتفاق سے وہ مسجد کا امام بھی تھا. اب چٹھی جو اس کے پاس آئی تو اس نے جواب یہ کہا کہ تم اس کو جواب دو. جواب کیا دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 500 وقت با جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا. اب مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی. جو دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئیں. جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی. چنانچہ یہ پیغام بھیجا، محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے. میں معاذ اللہ عز و جل حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کے کروڑا شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا فرما دیا، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبتیں موجیں مار رہی ہیں. الحمدللہ میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کے زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی و بری بات سے. تو پتہ چلا کہ نماز اگر درست ہونا میٹھے اسلامی بھائیوں تو یہ برائی سے روکے گی. ہم نماز کی درستگی کی طرف جائیں، اور نماز درست کرنے کے لیے میں آپ سے وقت مانگتا ہوں. آپ نے سارا وقت جتنا جس کو دینا تھا دے دیا. میں اپنے تمام تاجروں سے جو مدنی چینل پر بھی ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں، صرف 3 دن ہمیں دے دیں. صرف 3 دن، 72 گھنٹے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ دیتے ہی رہتے، سال میں نہ جانے کتنی چھٹیاں کتنے دورے کرتے رہتے ہیں. آپ صرف 3 دن دے دیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے. انشاءاللہ عز و جل میرے رب نے چاہا تو آپ کو نماز درست کرنے کا ایک تو پکا ذہن ملے گا، اور کئی نماز کی کمزوریاں آپ کی 3 دن میں دور ہو جائیں گی. ہمارا ایک تاجر ہمارے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر تھے. مدنی قافلے میں وضو کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. تو وہ یہ مجھے بعد میں اس تاجر ہی نے بتایا نا، بزنس کمیونٹی سے تعلق تھا اس کا. تو وہ وضو کر رہے تھے. اب عمر ان کی بھی تقریباً 50 سال کے آس پاس ہوگی. یوں نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وضو خانے پر بیٹھے تو وہ ہاتھ دھونے کا طریقہ ان کا درست نہیں تھا. اب فرض ہے ہاتھ دھونا، اس کا پورا ایک طریقہ ہے کہ ایک بال بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ ہاتھ دھو رہے تھے تو اب ہاتھ دھونے کا انداز ایسا تھا کہ کئی جگہ سوکھی رہ جاتی. تو ہمارے مبلغ نے ان کو وہیں وضو خانے پر ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھایا، اور پھر وضو کا طریقہ پورا وہ سیکھ گئے. بعد میں وہ ہمارے مبلغ بیان کرتے، جب بھی وہ ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں آپ کی وہ آواز آ جاتی ہے کہ
ہاتھ یوں دھونا چاہیے. تو بس میں وہ وضو کرتے ہوئے میرے کو آپ کی وہ مبلغ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ہاتھ یوں دھونا چاہیے. ایک مرتبہ اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ آپ کسی سے کاروبار کرنے جاتے ہو، 4 آدمی سے بات کرتے ہو نہیں کرتے، یار یہ کروں کہ نہیں کروں، صحیح ہے یا نہیں ہے. پیسہ لینے جاتے ہو چیک کرتے ہو نا، کسی کو قرضہ دیتے ہو تو چیک کرتے ہو نا، مال لیتے ہو تو کسی تجربے کار کو دکھا دو، یار میں لے رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے، ڈنڈی تو نہیں مار رہا یار، ایسا تو نہیں میں پھنس جاؤں گا. تو یہاں پھنسنے کا ایک ڈر ہوتا ہے جو آپ کو کوالٹی چیک کرواتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت میں کہیں ہم پھنس نہ جائیں اور کہیں ایسی نمازیں لے کر نہ جائیں جو نماز ہمارے منہ پر مار دی جائیں. ایک مرتبہ اپنی خوش فہمی سے باہر آ جائیں. آپ کی بلے داڑھی ہے، آپ بلے برسوں پرانے نمازی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ کی نماز غلط ہی ہے، لیکن یہ مشورہ تو دے سکتا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، ایک بار چیک تو کروا لو یار. حرج کیا چیک کروانے میں؟ بھائی صحیح ہوگی تو آپ کو خوشی ہوگی نا، اور غلط ہوئی تو مرنے سے پہلے نماز تو درست کر لو. کہ زندگی گزر گئی میں نماز ہی درست نہ کر سکا. مجھے نماز کی شرطیں تو پتہ چلے، نماز کے فرائض تو پتہ چلے، نماز کے واجبات تو پتہ چلے، کچھ معلوم تو کر لو. میں اپنا وضو چیک تو کر لو کہ یار میں وضو کرتا ہوں، غسل کا طریقہ پوچھ تو لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ناپاک کا ناپاک ہی ہوں. حرج تو نہیں ہے نا اس میں کیا نقصان ہے؟ دعوت اسلامی کے مبلغین نہ پائے پیسہ تو مانگتے نہیں ہے نا کہ جناب نماز سکھاؤں گا اتنے پیسے لگیں گے. یہ کہتا پیسے بھی لگتے ہو نا اور مجھے نماز درست ملتی ہو تو کروڑوں خرچ کر کے بھی اگر آدمی اپنی نماز درست کر لے تو کروڑوں تو کچھ بھی نہیں ہے یار. لیکن دعوت اسلامی کا مبلغ تو ایک پیسہ بھی نہیں مانگتا آپ کو نماز درست کرنے کا، صرف آپ سے وقت مانگتے ہیں اور آپ وہ نہیں دیتے ہو. میں سارے تاجروں سے بات کرتا ہوں کہ تاجر وقت نہیں دیتا، اپنا سارا وقت یہ کاروبار پہ لگا دیتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے، دعوتوں میں 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کون کرتا ہے، اور دیگر دوستوں کی اور ہفتے میں 2-4 دن کی دوستوں کی گپ شپ کے اندر گھنٹوں کون ضائع کرتا ہے. دکانوں پہ جا کر مارکیٹوں کے اندر چائے کے نام پر، بسکٹ کے نام پر، تھوڑا تفریح کے نام پر جا کر گھنٹوں کون گزارتا ہے. وقت ہے لیکن دین اسلام سیکھنے کا وقت نہیں، شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا. تو میں تمام تاجر برادری، تمام تاجر اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اپنی خوش فہمی سے باہر آ کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، مدنی تربیت کا فیضان مدینہ میں اور ملک بھر میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں تربیت گائیں. آپ دعوت اسلامی کے مبلغ سے رابطہ تو کرو. اتنے مبلغین ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میرے امیر سنت کو سلامت رکھے، تنہا چلے تھے اور کتنے دے دیے. ایک شخص اپنے رفقا کے ساتھ چلا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نواز دیا ہے. تو الحمدللہ یہ اتنے مبلغین ہمیں عطا کر دیا، میرے امیر سنت نے دعوت اسلامی کا یہ ماحول آپ کو دے دیا. اس ماحول کی برکتیں لیتے ہوئے اپنی نماز درست کر لیں، اپنا وضو درست کر لیں، غسل. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب یہ چیک کر لو کون کون نیت کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، لیکن چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا. آپ کا یہ ڈر، یہ خوف کہ غلط ہوگا تو یہ خود ہی اس بات کی نشانی ہے کہ یار واقعی کہیں دال میں کالا ہے. بلکہ دال میں کیا کالا ہوتا، بعض اوقات پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. لیکن چیک کروانے میں حرج نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. مجھے کوئی ایک نقصان ہے تو آپ کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں کہ یار نقصان یہ ہے. انشاءاللہ ہمارا مبلغ آپ کو 4 آدمی میں بات نہیں کرے گا. الحمدللہ مبلغ کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ 4 آدمی بات نہ کرے گا یہ فلاں آیا تھا اور داڑھی بھی ہے یہ بھی ہے. نہیں، جو دنیا میں مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. بلکہ یہ تو خوش نصیب اسلامی بھائی ہے کہ اس کو اللہ عز و جل کا ایسا خوف اور ایسی حیا تھی کہ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی، بلکہ اس کو یہ فکر ہو گئی کہ میں مرنے سے پہلے میری نماز درست کر لوں. اس طرح نماز، اپنا کاروبار، یہ سب چیک کر لیں کہ میں کہیں غلط نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم اپنی نمازیں درست کریں تاکہ ہمارے بازار میں دیانت، ایمانداری، سچائی آ جائے. اچھا، رزق میں برکت چاہیے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھیں گے، چاہیے، سب کو چاہیے. ایک نمازی کی بات چلی تھی، ایک مدنی پھول عرض کر دوں.
جو چاہتا ہے کہ اس پر رزق میں برکت کے دروازے کھول دیے جائیں وہ اشراق چاش کی پابندی کرے. آپ آزما کر دیکھ لیجیے, آپ آزما کر دیکھ لیجیے. میں مشورہ دوں فجر کے بعد مدنی حلقے میں بیٹھ جائیں, مسجد میں اپنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ درس, تفسیر, اوراد, وظائف, شجرہ, اور وہیں اشراق چاش ادا کریں اور ماشاءاللہ ثواب کا انبار لیں. آپ خود دیکھ لیجئے گا, اللہ نماز درست کر دے ہماری نا, آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ گمان نہیں جائے گا وہاں سے رزق آ جائے گا. اشراق و چاش کی پابندی کریں, اشراق چاش کی پابندی کریں, اشراق و چاش کی پابندی کریں. یوں اس سارے نوافل وغیرہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.